نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم باذن اللہ لام تاکید اور نون تاکید کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون تاکید کو ہم نون مشدد یا نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں۔ نون مشدد اس کے اوپر تجدید ہوتی ہے، اور ثقیلہ کا مطلب ہے بھاری، یہ تجدید والی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے نون خفیفہ، اس کے اوپر سکون ہوتا ہے، سکون والی نون، اس کو ہم خفیفہ کہتے ہیں، ہلکا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم نون ثقیلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بعد میں زور دینے کے لیے لام تاکید اور نون تاکید لائی جاتی ہے، یعنی یہ ڈبل توکید ہے، دو توکید ہوتی ہے، یعنی زور دیا جاتا ہے زیادہ۔ ضرور بالضرور، وہ ضرور بالضرور جائے گا۔ اچھا، فعل مضارع میں دو قسم کی توکید لائی جاتی ہے، ایک منفی توکید، ایک مثبت توکید۔ منفی توکید اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حروف ناصبہ میں سے اگر فعل مضارع پہ لن، یہ حرف ناصبہ ہے، داخل ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے لن یفعلا۔ لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ منفی توکید ہے، اور یہ مستقبل کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں مثبت توکید اس میں بھی توکید لائی جاتی ہے اور مستقبل کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، مضارع سے پہلے ہم لام توکید لائیں گے۔ یہ جو لام توکید ہے، یہ لام توکید ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے، فتح والی ہوتی ہے، زبر والی ہوتی ہے۔ لام توکید لائیں گے، فعل مضارع لائیں گے، صیغہ لائیں گے، اور پھر اس کے پاس نون مشدد شد والی نون لے کر آئیں گے، تو یہ مثبت توکید بن جائے گی۔ کیا بن جائے گا؟ لیفعلن، لام توکید، یہ لام جو ہے لام توکید ہے، اور نون تجدید ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ وہ ضرور کرے گا۔ تو یہ ہو گئی مثبت توکید، ترجمہ مستقبل میں کیا جائے گا۔ اس لیفعلن یہ کیسے بنا ہے، اس کی گردان ہم آگے لیکچر میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بنانے کی قواعد بھی دیکھتے ہیں کہ کن قواعد کے تحت بنتی ہیں، کون سے پوائنٹس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ آسانی سے بن جائے گا۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ بنانے کے طریقہ میں پہلا قاعدہ دیکھیں، فعل مضارع کی گردان میں جن 5 صیغوں میں پیش آتا ہے ان کو منصوب کر دیں گے، حالت نصب میں چلا جائے گا، زبر لگ گئی۔ یہ اس کا پہلا قانون ہے، آسان ہے۔ پہلے 5 صیغے جن پہ پیش آتی ہے ان میں زبر لگا دیں گے، منصوب کر دیں گے ان کو۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ شروع میں لام مفتوح لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، فتح زبر والا لام لگائیں گے، اور آخر میں نون مشدد لگا دیں گے۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ جو باقی کے سات وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں صیغے، ان میں نون رابی آتا ہے، نون رابی گر جائے گا اور نون مشدد آ جائے گا آخر میں، اور اگر نون مشدد الف کے بعد آئے گا تو مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، الف کے بعد آئے گا تو مجرور ہوگا۔ چلیں اس کی گردان بنا کے دیکھتے ہیں اور مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کی گردان ہے، فعل مضارع مرفوع کی گردان ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس پہ ہم لام تاکید اور نون مشدد لے کر آئیں گے، تو کیسے کریں گے؟ اس کا قانون کیا ہے؟ پہلا کیا کریں گے؟ اس فعل مضارع کے ساتھ لام مفتوح لگائیں گے، اور آخر میں اس کی نون مشدد لگا لیں گے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ گردان میں جن 5 صیغوں میں پیش آتا ہے ان کو منصوب کر لیں گے۔ یہ 5 صیغے جو آپ کو یلو کلر کے باکس میں نظر آ رہے ہیں، یہ 5 صیغے حالت رفع میں ہیں، ان سب کے اوپر ہم زبر لگا لیں گے، حالت نصب میں ان کو لے جائیں گے۔
مثال کے طور پہ یہ والا پہلا صیغہ لیتے ہیں یفعلو. یفعلو یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے. اس میں ہم پہلے لام زبر والا لام لگائیں گے لیفع، اور لام کے اوپر، لام کلمے کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر ہم زبر لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا لیفعلا. لیفعلا پھر اس لام کے بعد نون مشدد لے کر آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا لیفعلن. یہ ہو جائے گا. سمپل ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے اس میں. اب یہ دیکھیں 5 صیغے، یہ جو 5 صیغے ہیں ابھی ہم اس کو بنائیں گے. یفعلو، ٹھیک ہے، وہ کرے گا یا وہ کرتا ہے، تو اس کا ہم لام تاکید اور نون مشدد کیسے لائیں گے؟ لام شروع میں لیں گے زبر والا، لیفعلا ہو جائے گا، لیفعلا ہو جائے گا. تو نون مشدد لگا لیں گے تو لیفعلن، وہ ضرور بالضرور کرے گا، وہ ایک مرد. تفعلو لتفعلن، تفعلو سے کیا ہو جائے گا لتفعلن. افعلو سے کیا ہو جائے گا لافعلن. نفعلو لنفعلن. یہ ہمارے 5 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان میں لام اور پھر نون مشدد لگا لیں گے. آگے ہم اب اعرابی، نون اعرابی والے صیغوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتے ہیں. اب ہم نون اعرابی والے 7 صیغوں کو دیکھیں گے جو بلو کلر کے باکس میں ہیں. تو سب سے پہلے ہم یفعلانے کو لیں گے کہ یفعلانے، اس کا پہلے قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدہ کون سا ہے. قاعدہ نمبر 1 جو ہے، شروع میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد لگائیں گے. نون اعرابی گر جائیں گے، ان کے جتنے بھی نون اعرابی 7 صیغوں میں نون اعرابی ہے وہ گر جائیں گے. اور نون مشدد اگر الف کے بعد آئے گا تو مجرور ہوگا. یہ والا صیغہ لے لیتے ہیں یفعلانے. پہلے یفعلانے، تو اس میں سے پہلے نون اعرابی گر جائے گا اور لام تاکید آ جائے گا لیفعلا. لیفعلا چونکہ نون مشدد سے پہلے الف آ رہا ہے تو اس لیے نون مشدد مجرور ہو جائے گا. تو لیفعلانے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یفعلانے سے کیا ہو جائے گا لیفعلانے. لتفعلانے، لتفعلانے اور لتفعلانے. اب اس کو دیکھیں، یفعلون اور تفعلون کو دیکھ لیں. یفعلون کیسے بنے گا؟ یفعلون کے لے لیا، اس میں ہم نے لام تاکید لگائیں گے اور نون اعرابی گرائیں گے. لیفعلو ہو جائے گا لیفعلو. اس کے بعد ہم نون مشدد لگا لیں گے، تجدید والا مشدد نون. اب یہ دیکھیں نون مشدد یہ 2 نون ہوتے ہیں. تجدید جس پہ ہوتی ہے وہ 2 نون ہوتے ہیں. پہلا نون ساکن ہوتا ہے اور دوسرا نون جو ہے حرکت والا ہوتا ہے، زیر زبر پیش آ سکتی ہے اس کے ساتھ. تو یہ نون پہلا نون ساکن ہے اور دوسرا نون جو ہے وہ حرکت والا ہے، زبر آتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ واو بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین ہو گیا. یہ 2 ساکن جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں. تو اب ہم اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تجدید کے رول سے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں 3 جو لیٹرز ہوتے ہیں، 3 حروف، وہ اس کو حروف علت کہتے ہیں، بیمار حروف کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، مریض ان کو حروف کہتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. یہ 3 حروف علت ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر گر جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں 2 اجتماع ساکنین ہو گئے ہیں، تو اس لیے اجتماع ساکنین میں واو حروف علت ہے، یہ گر جائے گا. یہ جب گر جائے گا، کیونکہ یہ 2 ساکن جو ہے ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں تجدید کے رول سے، پھر وہ اس میں وہ ایک گر جائے گا، واو حرف علت جو ہے، حرف علت گر جائے گا. تو لام جو ہے براہ راست نون کے ساتھ مل جائے گا، تو لیفعلن ہو جائے گا. یہ لیفعلن. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا لیفعلن. اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ لام کے اوپر دیکھیں پیش آیا ہوا ہے اور یہاں پہ لام کے اوپر زبر آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کلمہ جو ہے اس کی اگر زبر ہوگی تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے، اور لام کلمہ کے اوپر پیش ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع مذکر غائب کی بات ہے. تو آپ کو سمجھ بھی پڑ گئی ہوگی کہ یہ لام کے اوپر زبر یہاں پہ کیسے آیا ہے اور لام کے اوپر پیش یہاں پہ کیوں آیا ہے، وہ ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے.
اسی اصول کے تحت اسی قاعدے کے مطابق یہ تفعلون کا بھی آئے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ لتفعلن، لتفعلن ہو جائے گا. یہ بھی یہاں پہ دیکھیں لام کلمہ اور یہاں پہ لام کلمہ، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے یہ تفعلینا کی طرف آ جائیں. تفعلینا یہ جو ہمارا ساتواں نون اعرابی ہے یہ نون گر جائے گا. تفعلینا کو آ جائیں، یہ نون گر جائے گا اور لام تاکید آ جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ لتفعلی. لتفعلی یہ یا جو ہے یہ پھر ساکن آ گیا، اور ننا، ٹھیک ہے نا، نون تشدید والا، یعنی نون پھر دو ساکن اجتماعی ساکنین پھر یہاں پہ ہو گیا. تو کیا ہوگا؟ حرف علت ہے نا یا، الف واو یا، تو یا بھی حرف علت ہے، یہ گر جائے گا. تو یہ لام جو ہے براہ راست نون کے ساتھ مل جائے گا. لننا، لتفعلن، تو یہ ہو جائے گا لتفعلن. تو یہ آ گیا ہے ہمارا لتفعلن. یہ اب دو رہ گئے ہیں، دو صیغے رہ گئے ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. یہ جو ہے یہ نون نسوہ ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. یہ مبنی ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، یہ چینج نہیں ہوتی ہیں ان میں. یہ آگے دیکھتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ میں کہ ان کو ہم کیسے بنائیں گے. یفعلنا اور تفعلنا. یفعلنا، یہ یفعلنا آپ گیا. اب یہ نون ضمیر ہے، جب نون ضمیر آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ گرتا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم تجدید لے کر آئیں گے. لیفعلنا، اور اس کے ساتھ تجدید آ جائے گی نن. نون پہلا ساکن، دوسرا جو ہے حرکت والا ہے. اب یہ دیکھیں تین نون ہو گئے ہیں، اور پہلا نون جو ہے نون ضمیر ہے. اچھا، یہ نون ضمیر اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ نون ضمیر ہے. تو یہ تینوں نون یہ جو ہے یہ نون ضمیر کے ساتھ یہ عربی گرامر میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے اور نون تجدید اور نون ضمیر کے درمیان ایک الف لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاصل الف، ٹھیک ہے نا. تو وہ لے آتے ہیں اور اس سے جدا ہو جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ دیکھیں لیفعلنان، یہ اس طرح بن جائے گا. لیفعلنان، یہ نون ضمیر اور نون تجدید ان دونوں کے درمیان الف لے آئے ہیں، تو یہ آ جائے گا. اور لیفعلنان، اور نون مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ نون سے پہلے یہ آ گیا ہے، الف آ گیا، اس لیے یہ مجرور ہو گیا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ لیفعلنان، لتفعلنان. یہ ہماری گردان ہو گئی ہے لام تاکید اور نون مشدد کی کمپلیٹ. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے صرف ایک صیغہ لیتے ہیں، اس کی گردان بناتے ہیں، اور پھر مثالوں پہ چلے جائیں گے ہم اپنی. اب ایک ہم فعل لیتے ہیں ینصرو، اس کی گردان بناتے ہیں تاکہ مزید ہمارے ذہن میں جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. ینصرو کے ساتھ ہم لام تاکید لگائیں گے اور نون سکیلہ لگائیں گے، تو ہو جائے گا لینصرن. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ضرور مدد کرے گا. اس کی گردان کی طرف آ جائیں. ینصرو سے کیا ہو جائے گا؟ لینصرن. تنصرو لتنصرن، لتنصرن. انصرو سے کیا ہو جائے گا؟ لانصرن. اور ننصرو سے کیا ہو جائے گا؟ لننصرن. نون اعرابی والے 7 صیغوں کی طرف آ جائیں. پہلے تثنیہ کی طرف آ جائیں، تثنیہ کو دیکھتے ہیں. ینصران، ینصران کا کیا ہو جائے گا؟ لینصران، لتنصران، لتنصران، لتنصران. ینصرون سے کیا ہو جائے گا؟ ینصرون میں کیا ہو جائے گا؟ نون اعرابی گرے گا، اور واو جو حروف علت ہے، حرف علت ہے، وہ بھی گر جائے گا. تو یہ ہو جائے گا لینصرن. تنصرون سے کیا ہو جائے گا؟ لتنصرن. اب یہ واحد مؤنث حاضر کی طرف آ جائے. تنصرینا، یا حرف علت گر جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا، اور نون مشدد آ جائے گا. لتنصرن. اور یہ جو ہے دو ینصرنا اور تنصرنا. ینصرنا نون ضمیر یہ نہیں گرے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ لینصرنان، لتنصرنان. تو یہ ہماری ہو گئی ہے
گردان لام تاکید اور نون مشدد کے ساتھ ینصرو کی. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی جو کانسیپٹ ہے وہ مزید کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ یسمو اور یسبرو یہ دونوں آپ کے ہوم ورک ہے. یہ آپ اپنی پریکٹس کریں اس کے اوپر تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. اب یہ چند مثالیں دیکھیں. پہلی مثال لیعلمن، یہ کون سا باب ہے؟ علما یعلم. علما ماضی، یعلم فعل مضارع. یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا. واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ یعلم. یعلم کے ساتھ ہم نے لام تاکید لگایا ہے اور نون مشدد لگایا ہے، اور میم کو یہ جو کلمہ ہے لام کلمہ اس کے اوپر ہم نے اس کو منصوب کیا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ لیعلمن. وہ ضرور معلوم کرے گا، وہ ضرور بالضرور معلوم کرے گا، جان لے گا. لتسمعن کو دیکھیں. لتسمعن کون سا باب ہے؟ سمع یسمع. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. تا جو ہے علامت مضارع ہے، علامت مضارع تا. اب اس کے ساتھ لام تاکید اور نون تجدید نون مشدد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، نون ثقیلہ لے کر آئیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ تسمعون. یہ اس کا جمع مذکر کا کیا صیغہ بن جائے گا؟ تسمعون. اب تسمعون پہ کیا لے کر آئیں گے؟ لام تاکید اور نون مشدد لے آئیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ لتسمعن. لتسمعن ہو جائے گا. عین کے اوپر پیش ہے، دیکھیں لام کلمہ کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ لام کلمہ کے اوپر زبر ہے. اس کا مطلب ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حاضر کا نا تا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم ضرور سنو گے. اب یہ دیکھیں لأقعدن. لأقعدن الف علامت مضارع متکلم، واحد متکلم. باب کون سا ہے؟ قعد یقعد. ٹھیک ہے، قعد یقعد نصر ینصر. تو اس کا صیغہ کون سا بن رہا ہے؟ واحد متکلم کا بن رہا ہے. واحد متکلم کا کون سا صیغہ ہے؟ اقعد. اقعد سے ہم اب لام تاکید اور نون مشدد لے کر آئیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ لأقعدن. میں ضرور بیٹھوں گا. لننصرن کو دیکھیں. لننصرن یہ کون سا وہ ہے؟ باب ہے نصر ینصرو. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا آ گیا، نون آ گیا نا، نون علامت مضارع جمع متکلم. تو جمع متکلم کا کیا بن جائے گا؟ ننصرو. ننصرو پہ ہم لام تاکید لے کر آئیں گے اور نون مشدد. تو کیا ہو جائے گا؟ لننصرن. ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. یہ کم جو ہے یہ مفعول ہے، ضمائر متصل. تو یہ ہماری مثالیں ہو گئی ہیں. ان مثالوں کو بھی ذرا غور سے بار بار دیکھیں، اور جو وہ دو گردانے ہیں صیغوں کی وہ بھی آپ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے عقیدت، محبت اور تعلق برقرار رکھے، اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.